بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا النَّفْلُ فَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ كَرَاهِيَّتُهُ۔ ہم روزے کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے روزے کی 6 اقسام بتلائی تھی: فرض، واجب، مسنون، مندوب، نفل اور مکروہ۔ 4 قسمیں ہم پڑھائے گئے: فرض، واجب، مسنون اور مندوب، یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ فرض روزے رمضان کے روزے ہوتے ہیں، چاہے وہ بطور ادا ہوں یا قضا ہوں، یعنی رمضان کے روزوں کی ادا کی جائے، یعنی ادان رکھے جائیں یا ان کی قضا رکھی جائے، یہ فرض ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف کفاروں کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی فرض ہوتے ہیں، اور منتوں کے جو روزے ہیں وہ بھی فرض ہوتے ہیں۔ واجب دوسری قسم پڑی تھی۔ واجب روزہ وہ ہوتا ہے کہ نفلی روزہ رکھ کر اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ مسنون روزے کی صورتوں میں سے صاحب کتاب نے 10 محرم کا روزہ 9 محرم کے ساتھ یا 11 محرم کے ساتھ رکھنا سنت قرار دیا تھا، یعنی 10 محرم کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ آگے مکروہات میں آئے گا، بلکہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ تیسری قسم انہوں نے بتائی تھی مندوب۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض فقہا اور اصولیین کے نزدیک مندوب اور مستحب میں فرق ہے۔ مستحب وہ ہوتا ہے کہ کبھی کیا جائے کبھی نہ کیا جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہو تو دوسری مرتبہ نہ کیا ہو۔ اور مندوب بعض علماء کے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جس کو 1 یا 2 مرتبہ جواز کے لیے کیا جائے، یعنی مستحب میں کرنا زیادہ پایا جاتا ہے، مندوب میں نہ کرنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مندوب کی یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ مندوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف ترغیب دی جائے، احادیث میں ترغیب دی گئی ہو۔ تو بہرحال اور بعض فقہا کے نزدیک مندوب اور مستحب تقریباً مترادف ہی ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ان میں فرق ہے۔ تو مندوب روزے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا مندوب ہے، ایام 20 کے روزے رکھنا مندوب ہے، ایام 20 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا مندوب ہوتا ہے، شوال کے 6 روزے رکھنا مندوب ہوتا ہے، اور صوم داود رکھنا، داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنا، یہ بھی مندوب میں شامل ہے۔ صوم داؤد کسے کہتے ہیں یہ ذکر ہو چکا تھا۔ اب 5ویں قسم نفل بتائیں گے۔ فرمایا وَأَمَّا النَّفْلُ فَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ كَرَاهِيَّتُهُ۔ اور رہے نفل، فَهُوَ تو وہ یعنی نفلی روزے وہ ہوتے ہیں، ما سوا ذالک جو ان کے علاوہ ہوں، یعنی جو ہم نے اوپر 4 قسمیں بتلائی ہیں، ان کے علاوہ جو روزے ہوں گے وہ نفل ہوں گے۔ مما لم یثبت کراہیتہ کہ جن کی کراہیت ثابت نہ ہو، جن کا مکروہ ہونا ثابت نہ ہو، وہ روزہ نفل ہوتا ہے، یعنی جن دنوں کو روزے رکھنا مکروہ ہے وہ دن ان دنوں میں روزے نہ رکھے جائیں، ان کے علاوہ جن دنوں میں روزے رکھے جائیں گے وہ نفلی قرار پائیں گے۔ تو نفلی روزے کون سے ہوتے ہیں کہ جو نہ فرض ہوتے ہیں، نہ واجب ہوتے ہیں، نہ مندوب ہوتے ہیں اور نہ مکروہ ہوتے ہیں۔ تو جو ان اور نہ مسنون ہوتے ہیں، یعنی ان اوپر 6 بیان کردہ اقسام میں سے اگر
5 قسموں میں شامل نہ ہوں تو وہ نفلی روزہ ہوگا۔ وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، اور رہی قسم مکروہ، وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، رہی مکروہ قسم، فَهُوَ قسمان، تو مکروہ کی 2 قسمیں، یعنی جو قسم مکروہ ہے یا جو مکروہ روزے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہا، مکروہ تنزیہی، و مکروہ تحریما، اور مکروہ تحریمی۔ یاد رکھیں مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے جو شریعت میں ناپسند ہوتی ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس کا کرنا باعث گناہ نہیں ہوتا۔ شریعت کو اگرچہ ناپسند ہوتی ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو مکروہ تحریمی ہے، اس مکروہ تحریمی کا کرنا جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی گناہ ہوتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بھی بچا جائے، لیکن جو مکروہ تنزیہی سے نہیں بچتا شرعاً وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والا شرعاً گناہگار ہوگا۔ تو جو مکروہ روزے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکروہ تنزیہی، دوسرا مکروہ تحریمی۔ الاول کصوم عاشوراء منفردا عن التاسع، الاول یعنی پہلی قسم مراد مکروہ تنزیہی کا صوم عاشوراء، جیسے عاشوراء کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ، منفرداً عن التاسع، جو 9 محرم سے جدا ہو، یعنی اکیلا، منفرداً جدا ہو، اکیلا ہو، عن التاسع 9 محرم سے۔ 10 محرم کا روزہ 9 محرم کے بغیر یا 11 محرم کے بغیر، 11 کا انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن وہ بھی شامل ہوگا، کہ اگر کسی شخص نے 10 محرم کا روزہ رکھا اکیلے، نہ 9 محرم کا ساتھ روزہ رکھا، نہ 11 محرم کا ساتھ روزہ رکھا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ شریعت کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم 2 روزے رکھیں گے، لیکن اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات نہیں رہے تھے، اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو بہرحال 10 محرم کا اکیلا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ 9 محرم کا یا 10 محرم کا روزہ ملانا چاہیے۔ وَالثَّانِيُ صَوْمُ الْعِیدَینِ وَأَیَامُ التَّشْرِیقِ، وَالثَّانِیُ، اور دوسری قسم یعنی مکروہ کی دوسری قسم، مکروہ تحریمی، صوم العیدین، دونوں عیدوں کے روزے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان 2 عیدوں کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی باعث گناہ ہے۔ وَأَیَامُ التَّشْرِیقِ، اور تشریق کے ایام کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج کو کہتے ہیں، یعنی لگاتار عید الاضحیٰ کے جو 4 دن ہیں، 10 ذی الحج، 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان 4 دنوں کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ وَکُرِہَ افراد یوم الجمعہ، مکروہ تحریمی کے روزے بتلا رہے ہیں، پہلے عید کے روزے بتلائے، پھر ایام تشریق کے روزے بتائے، آگے فرمایا وَکُرِہَ افراد یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کا اکیلا روزہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی اکیلے الگ جمعے کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ جمعے کے ساتھ جمعرات کا یا ہفتے کا روزہ ملایا جائے تو پھر مکروہ نہیں ہے، تو اکیلا جمعے کو روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جمعہ کے دن وظائف وغیرہ کرنا، جمعہ کے دن نہانا دھونا
جمعہ کے دن وقت پر مسجد میں پہنچنا اور جمعے کی ادائیگی کرنا، اس میں روزہ خلل کا باعث نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ جمعے کی اتنی زیادہ تعظیم نہ ہو کہ جس طرح یہود نے ہفتہ کے دن کی تعظیم کی تھی۔ اور تیسری وجہ یہ کہ جمعہ چونکہ عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن، تو اکیلے جمعہ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، ہاں جمعہ کے ساتھ ہفتے کو یا جمعرات کو روزہ پھر رکھ سکتے ہیں، 2 روزے رکھ سکتے ہیں۔ افراد یوم السبت، مکروہ تحریمی روزوں کی اقسام یا صورتیں بتلا رہے ہیں، تو فرمایا و افراد یوم السبت، ہفتے کے دن کا اکیلا روزہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی اکیلے ہفتے کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اکیلے جمعے کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہفتے کا روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ یہ یہود کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے کہ یہودی بھی ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ وَيَوْمٍ، نئی روزے، اول مہرجان، الا ان یوافق عادتہ، آگے فرمایا مکروہ تحریمی روزوں کی صورتیں بتلاتے ہوئے کہ وَيَوْمٍ، نئی روز، نئی روز کا دن۔ نئی روز اصل میں نو روز تھا، یعنی واو کے ساتھ تھا، جب یہ عربی میں گیا تو یہ واو کی جگہ یا کو داخل کر دیا گیا، یعنی یا میں بدل دیا گیا، نئے روز ہو گئے۔ اصل میں 9 روز تھا، 9 نیا روز دن، یعنی نیا دن۔ مجوسیوں ایرانیوں کے نزدیک 9 روز سال کا ایک نیا دن ہوتا ہے، اور غالباً ان کے نزدیک 19، 20 یا 21 مارچ کا یہ دن نوروز کا دن کہلاتا ہے۔ یہ مجوسیوں کی عید کا دن ہوتا تھا۔ تو نوروز کے دن یا نئے روز کے دن روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے کہ اس میں مجوسیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اول مہرجان، مہرجان کا دن، یہ بھی مجوسیوں کی عید کا دن ہے، اور یہ غالباً ان کی جولائی میں ایک دن ہوتا ہے۔ نوروز اکثر 20 مارچ کا دن جو ہوتا ہے وہ نوروز کا دن ہوتا ہے یا نیروز کا دن ہوتا ہے، اور مہرجان جولائی میں کسی ایک دن کو کہا جاتا ہے۔ تو مہرجان یا نیروز کے دن روزہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان دنوں میں روزہ سے مجوسیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ہاں الا ان یوافق عادتہ، مگر یہ کہ روزہ رکھنے والے کی عادت ان کے موافق ہو جائے، یعنی کوئی شخص روزے رکھ رہا تھا، نئے روز کے دن بھی اس کے روزے اسی کی عادت کے مطابق آ گئے تو پھر رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص 10 چاند کی 10 تاریخ کو یا کسی بھی مہینے کے دن کو یا سوموار کے دن کو یا جمعرات کے دن کو وہ روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت ہے۔ اب نیروز کا دن جو آیا وہ بھی اتفاقاً سوموار کے دن آ گیا، تو چونکہ اس کی سوموار کے دن روزہ رکھنے کی عادت آ رہی ہے تو پھر نیروز کے دن یا مہرجان کے دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مہینے کے فرض کیا شروع میں روزہ رکھتا ہے، اب ایک مرتبہ ایسے ہو گیا کہ ہفتے کا دن آ گیا یا جمعے کا دن آ گیا یا نیروز کا دن آ گیا یا مہرجان کا دن آ گیا، تو چونکہ اس کی عادت یہی ہے کہ ہر مہینے کے شروع میں وہ روزہ رکھتا ہے یا ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھتا ہے، اور مہینے کا پہلا دن یا آخری دن، ان 4 دنوں میں سے کوئی دن آ گیا تو چونکہ یہ پھر اس کی عادت کے موافق آ گئے یہ دن، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔
الا ان یوافق عادتہ کا مطلب یہی ہے مگر یہ کہ یہ ایام اس کی عادت کے موافق ہو جائیں تو پھر جائز۔ وَقُرِہَ صَوْمُ الْوِصَالِ، اچھا الا ان یوافق عادتہ کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیروز کے دن سے پہلے یا بعد میں رکھ لے، مہرجان کے دن سے پہلے یا بعد میں رکھ لے، اسی طرح ہفتے کے دن سے پہلے یعنی جمعے کو بھی رکھ لے، ہفتے کو بھی رکھ لے، یا ہفتے کو بھی رکھ لے اور اتوار کو بھی روزہ رکھ لے، یا جمعرات کو رکھ لے اور جمعے کو رکھ لے، یا جمعے کو بھی رکھ لے ہفتے کو بھی رکھ لے، تو پھر یہ اس کی عادت کے موافق ہو جائے گا۔ تو پھر اگر جمعہ، ہفتہ، نیروز اور مہرجان کے ساتھ ایک اور دن ملا لیا تو پھر مکروہ تحریمی یہ نہیں رہیں گے۔ وَقُرِہَ صَوْمُ الْوِصَالِ وَلَوْ يَوْمَيْنِ، اور صوم وصال مکروہ ہے۔ وَقُرِہَ یعنی مکروہ تحریمی ہے صوم الوصال، وصال کے روزے، وَلَوْ يَوْمَيْنِ اگرچہ وہ 2 دن ہی ہوں۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وَهُوَ أَلَّا يُفْطِرَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَصْلًا حَتَّى يَتَّصِلَ صَوْمُ الْغَدِ بِالْأَمْسِ، اور وہ یعنی صوم وصال یہ ہے کہ اللہ یفطر بعد المغرب، مغرب کے بعد وہ افطار نہ کرے، اصلاً بالکل بھی، یعنی صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ بندہ روزے پر روزہ رکھے اور اس طرح روزہ رکھے کہ غروب کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ افطار ہی نہ کرے، رات کو کھائے پیے ہی نہ، حتی یتصل صوم الغد بالامس، یہاں تک کہ آنے والے کل کا روزہ اس کے ساتھ ملا لے، یعنی رات کو نہ کھائے پیے اور صبح پھر روزہ رکھ لے، تو یہ صوم وصال ہوتا ہے۔ صوم وصال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، ان کے لیے جائز تھے، امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وَقُرِہَ صَوْمُ الدَّهْرِ، اور صوم الدہر یعنی زمانے کے روزے بھی مکروہ تحریمی ہیں۔ صوم الدہر سے کیا مراد؟ صوم الدہر سے مراد یہ کہ مسلسل روزے رکھتا جائے۔ صوم الدہر اور صوم الوصال میں فرق یہ ہے کہ صوم وصال میں سورج کے غروب ہونے کے بعد رات کو نہیں کھایا جاتا، اور صوم الدہر میں رات کو کھایا جاتا ہے، یعنی رات کو یا سورج کے غروب ہونے کے بعد افطار کیا جاتا ہے اور پھر سحری کے وقت سے پھر کھانا پینا روک دیا جاتا ہے، یعنی پھر روزہ وہ رکھ لیتا ہے۔ تو صوم الدہر میں رات کو کھایا پیا جاتا ہے، صوم الوصال میں رات کو کھایا پیا نہیں جاتا، اور یہ دونوں جائز نہیں ہے۔ نہ صوم الدہر رکھنے چاہیے یعنی مسلسل روزے رکھنا، سوائے مکروہ تحریمی ایام کے علاوہ مسلسل روزے رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ صوم الدہر سے یا صوم الوصال سے کمزوری آ جاتی ہے، اور بندے پر حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد بھی ہیں، باقی بھی حقوق ہیں کہ اگر صوم الدہر رکھے گا تو باقی حقوق کی ادائیگی وہ نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے صوم الدہر بھی جائز نہیں، صوم الوصال بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے روزے کی مختلف اقسام پڑھ لیں، آگے نئی فصل شروع ہو رہی ہے، اس کا آغاز کریں گے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔